الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر محمد عمران اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، اور اس میں ہمارے ساتھ جو ہمارے رہنما ہیں، ہماری رہنمائی فرماتے ہیں حضرت علامہ عبدالعزیز ربانی صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اس کی حقیقت کیا ہے، کیا ہمیں بطور مسلمان اس قسم کے جو تہوار ہوتے ہیں ان میں شمولیت اختیار کرنی چاہیے یا نہیں۔ اور اسی طرح میرے دوسرے ساتھی ہیں اس میں محترم محمد طیب صاحب، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ استاد محترم السلام علیکم جی۔ محترم، ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے جو آج کل ایشو چلا ہوا ہے، جیسا کہ 14 فروری، تو پہلے کافی دنوں سے ویڈیو جو لوگ بنا رہے ہیں، لیکن یہ 14 فروری ایک خاص دن مقرر کیا گیا ہے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے، تو اس کے اوپر ہمیں اسلام کیا حکم دیتا ہے، اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ساری دنیا اس بات سے واقف ہے کہ ویلنٹائن ڈے عیسائیوں کا ایک تہوار ہے۔ اس کے حوالے سے عیسائیوں کی کتابوں سے، ان کی تاریخ سے مختلف روایات ہیں، جن میں سے کسی ایک پر بھی کامل اعتماد کرنا مشکل اور انتہائی مشکوک چیز ہے۔ مثال کے طور پر کہ ایک پادری راہب جو کلیسا کا خدمتگار تھا، کیونکہ جو رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، مرد جو ہوتے ہیں ان کو فادر کہتے ہیں اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو نن کہتے ہیں۔ یہ فادرز اور ننس جو ہیں، ان کے لیے شادی کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ تو ایک راہب ایک راہبہ کے عشق میں مبتلا ہوا اور اس نے ایک اختراع کی بات گھڑی کہ 14 فروری کو اگر ہم اس قانون اصول مذہبی طریقے کے خلاف کام کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور وہ اس برائی میں ملوث ہوئے، جس کی بنیاد پر کلیسا نے اس کو سزا دی۔ اور ایک یہ بھی آتا ہے، اور اس نے پھر مرتے وقت اپنی محبوبہ کو خط لکھا کہ آپ کا ویلنٹائن۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیل میں وہ جیل سپریڈنٹ کی بیٹی پر فریفتہ ہوا اور مرتے وقت اس نے اس کے نام یہ تحریر لکھی وغیرہ۔ تو یہ سارے واقعات بے حیائی، شرمندگی اور دین سے دوری اور بے راہ روی کی طرف جاتے ہیں، اور اسی طرف یہ لے جاتے ہیں۔ 14 فروری کے دن کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے نمبر پہ ہم اس کو اس انداز میں سمجھیں کہ کیا یہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ منانا جائز ہے، یا اس طرح کا کوئی غیر مسلموں کا تہوار ہم اس میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں، جو ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ انسانی رواداری کے طور پر ان کے ساتھ ہم ان کی خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، سنن کبریٰ بہقی جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 234 پر یہ حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجتنبوا اعداء اللہ فی اعیادہم، کہ اللہ کے دشمنوں سے ان کی عیدوں میں علیحدہ رہو۔ جب ان کے تہوار ہوں، ان تہواروں میں تم اللہ کے دشمنوں سے علیحدگی اختیار کرو، ان کے ساتھ شمولیت نہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کر دیا کہ تم کسی بھی غیر مسلم کے کسی خوشی کے تہوار یا مذہبی تہوار میں ایز اے انسانی ہمدردی شرکت نہیں کر سکتے۔ دوسری بات کہ ویلنٹائن ڈے میں جو سب سے بڑا پیغام، مین پیغام ہے، وہ ہے بے حیائی کا۔ تو اس پر میں سنن ابن ماجہ سے ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِكُلِّ دِینٍ خُلُقًا وَإِنَّ خُلُقَ الْإِسْلَامِ الْحَیَاءُ۔ ہر دین کی کچھ عادات ہوتی ہیں، ہر دین کے کچھ اخلاق ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا اخلاق، اسلام کی عادت وہ حیا ہے۔ یعنی یہ اندازہ کریں کہ اسلام کی ایک بڑی شناخت، بڑی پہچان ہے وہ حیا، اور اس ویلنٹائن ڈے میں سب سے بڑی جو چیز انسان سے کھینچی جاتی ہے وہ حیا ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اس سے پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے؟ جو چیز آپ ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر کسی دوسرے کو، کسی لڑکی کو بھیجنا چاہتے ہیں، کیا کوئی شخص وہی تحفہ، وہی ہدیہ، وہی پھول، وہی رنگ، وہی تحریر، وہی الفاظ اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی کسی عزیزہ کے حق میں وہ پسند کرے گا؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ نہیں کرے گا، نہیں کرے گا نا۔ یعنی یہ ماٹو ہے، یہ نمونہ ہے کہ جو چیز اپنی عزیزاؤں کے لیے پسند نہیں کرتے وہ لازماً بے حیائی ہے، وہ لازماً بے شرمی ہے، وہ لازماً بے غیرتی ہے۔ جو آپ دوسروں کے لیے، دوسروں کی عزتوں کے لیے تو پسند کرتے ہیں اور اپنی کے لیے نہیں پسند کرتے، تو یہ تو عقلی فکری طور پر بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ جو اس طرح کے ایام بنائے جاتے ہیں نا، مدر ڈے، اس طرح فادر ڈے اور فلاں ڈے، یہ اصل میں حقوق پر ڈاکہ ڈالنا مقصود ہے۔ ماں کی عزت، باپ کی عزت، عزیز و اقارب کی عزت سال کے سارے دنوں میں ضروری ہے، سال کے تمام ایام میں وہ یکساں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن ایک دن مدر ڈے منا لیا، سارا سال ماں کی نافرمانی، فادر ڈے منا لیا، سارا سال باپ کی نافرمانی، تو یہ تو بغاوت ہے۔ یہ ایام جو ہیں یہ ہمیں بغاوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، تو ان رشتوں کا تقدس، ان رشتوں کا احترام، ان کے آداب اور ان کی خدمات، ان کی فرمانبرداری، یہ سال کے تمام دنوں میں یکساں ہے، برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ فلاں دن میں اتنا ادب کرنا ہے، فلاں میں نہیں کرنا، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسلام ان ایسے تہواروں کی دعوت نہیں دیتا، اسلام حقوق سمجھاتا ہے کہ فلاں کا حق آپ کے اوپر کیا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے کبھی بھی غیر مسلموں کے تہواروں میں، ان کے سفارتی تعلقات بھی تھے، سیاسی تعلقات بھی تھے، تجارتی تعلقات بھی غیر مسلم ممالک کے ساتھ تھے، لیکن انہوں نے ان تعلقات کی بنیاد پر ایسے ان کے کسی تہوار میں، کسی دن میں شرکت نہیں کی۔ یہ جیسا کہ مطلب ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں جی وہ جب ہمارے یہاں ہندوؤں کی ہولی ہوتی ہے تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ ہاں جی ہاں، میں اسی طرف آ رہا تھا، بہت شکریہ۔ تو یہ اصل میں ان کو تاثر دیتے ہیں کہ اگرچہ ہمارے دین میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ہم تمہاری خوشی میں شامل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم نے اپنے آپ سے اسلام کو اتار دیا تو ہم ذلیل ہو گئے۔ مسلمانوں کی عزت بنی تھی اسلام کی وجہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی۔ وہ لوگ بلند و بالا ہو گئے، لیکن ہم نے اسلام کو اپنے اوپر سے اتار دیا، چھوڑ دیا، دور ایک سائڈ پہ رکھ دیا، ہم ذلیل اور رسوا ہو گئے، ہمارا کوئی وقار اور کوئی ہماری اہمیت باقی نہ رہی۔ تو یہ ایسے یہ جتنے دن ہیں، یہ اس میں پھول بھیجنا یا تحریریں بھیجنا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ اس سے قطعی طور پر ہماری نوجوان نسل کو باز رہنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا تشخص بہت بلند ہے، اپنے مقام کو سمجھیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ کافر لوگ ہمارے غلام تھے جو آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، ہمارے وسائل کو استعمال کر کے، ہمارے ذرائع کو استعمال کر کے، اور ہماری جو صلاحیتیں تھیں
ان کو یہ استعمال کر کے ہمارے اوپر یہ چھائے ہوئے ہیں، ان کو اتار دیں، یہ غلامی کے پٹے توق اس کو اتار دیں اور اپنے تشخص کو سمجھیں۔ شیخ ادھر ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا جی کہ جتنا ہم برائی کے خلاف ہوتے جاتے ہیں نا، جی مطلب جو مسلمان طبقہ جو دینی طبقہ ہے، جی جیسے جیسے وہ ان برائیوں کے خلاف آ رہا ہے، ایسے ایسے برائیاں جو وہ اس سے زیادہ عروج پہ جا رہی ہیں، اس کی کیا وجہ یہ ہے؟ دیکھیں، یہ پہلے دن سے انسان اور شیطان کا مقابلہ شروع ہوا ہے، اور شیطان کے ساتھ پاس دنیا میں وہ تمام ذرائع اور وسائل وافر مقدار میں موجود ہیں جن کے ذریعے سے وہ برائی پھیلاتا ہے، لیکن اسی دن سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، میرے بندوں کے اوپر تجھے غلبہ حاصل نہیں ہوگا مگر جو گمراہ ہو گئے، اور جن گمراہوں نے تیری پیروی کی ان پر تجھے غلبہ نصیب ہوگا۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں اور اللہ پر توکل کرتے ہیں ان پر شیطان کو غلبہ نصیب نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، آپ دونوں نوجوان ساتھی ہیں، یہ ان کی یہ جو چالیں اور شیطانی چیزیں ہیں یہ آپ پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ ایسے ہمارے ہزاروں لاکھوں ایسے لوگ ہیں، ہمیں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت اللہ کی زمین پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، اس سے بڑا مذہب کائنات میں کوئی نہیں ہے، اور دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی خطہ نہیں ہے جہاں اسلام نہیں پہنچا ہوا، اور اللہ کی زمین پر جتنا قرآن چھپتا ہے اتنی دنیا میں کوئی کتاب نہیں چھپتی، اور جتنی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہوا ہے اتنا کسی بھی قرآن اتنی زبانوں میں کسی کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا، اور جتنے قرآن کے حفاظ ہیں دنیا میں دنیا کی کسی کتاب کے حفاظ اتنے نہیں ہیں۔ تو یہ مقابلہ جاری رہے گا، فتح انشاءاللہ حق کو ہوگی۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ قوم مسلمان جو ہیں یہ اتنے گر چکے ہیں کہ ایک تو کسی کے ذہن میں ہوتا نا کہ یہ غیر مذہب کی رسومات ہیں، یہ ویلنٹائن ڈے جی یا یہ عیسائیوں کے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے ذہن میں بالکل ایسا کوئی خیال نہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا فریضہ ہے، یہ بھی آپ نے یہ بھی ہمارے اسی ہاں، یہ ضروری ہے۔ اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ ہمیں کمر بستہ ہو کر اس نوجوان نسل کو اسلام سے واقف کرنا چاہیے، اسلام کی ہدایات سے ان کو روشناس کروانا چاہیے، یہ بڑی ضرورت ہے، یہ ہم سب پہ بہت بھاری۔ ہمارے سننے والوں کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میں یہی پیغام دوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک شخصیت، ایک ہستی ہے جس کی زندگی پر کوئی عیب اور داغ نہیں ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کی سیرت، آپ کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک کتابوں میں محفوظ ہے، دنیا کی ہر زبان میں اس کا ترجمہ موجود ہے۔ جس زبان کو آپ پسند کرتے ہیں اس زبان میں سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیا کریں اور صحابہ کی زندگی کو پڑھیں۔ اچھا، جو شیخ صاحب نے مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں بتایا کہ آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہی آپ کی جو ہے نا نجات ہو سکتی ہے اور اس طرح کی خرافات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میری طرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ کرونا کی ویکسین ہے تو ویکسین کرتی کیا ہے، وہ آپ کی امیونٹی سسٹم جو ہے، آپ کا امیون سسٹم اس کو بڑھاتی ہے، مطلب آپ کی قوت مدافعت جو ہے اس کو بڑھاتی ہے۔ اس طرح آپ کی ایمانی قوت جو ہے اس کو بڑھانے کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ اشد ضرورت ہے اس کی۔ تو اس طرح آپ قرآن پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ نجات پا سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔